جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع ہم پڑھ رہے تھے اور غالباً ہم نے غائب اور مخاطب دونوں کے صیغے سب پڑھ لیے۔ اب ہمارے پاس صرف رہ گیا ہے متکلم۔ تو پہلے جو صیغہ ہوتا ہے غائب کا، وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ہمیشہ شروع میں یا ہوتا ہے، جیسے یذهب، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی مضارع کا اگر پہلا صیغہ ہے اس پہ ہمیشہ شروع میں یا ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو شروع والا یا ہے یہ اگلے صیغوں میں بدلتا رہتا ہے۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے حرف کو بدلتے ہیں اور بعد میں کسی چیز کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کو واحد مذکر کو واحد مؤنث بنانا ہے، تو ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ یا کی جگہ ہم تا کر دیتے ہیں، تو یذهب سے تذهب۔ اور پھر جو مذکر تھا تثنیہ کا، اس میں ہم شروع میں یا ہی رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا اضافہ کرتے ہیں؟ بتائیے گا۔ سر کس الف کا پوچھیں؟ الف یذهب یذهبانی، یہ مذکر کا تثنیہ ہوگا، اور مؤنث کا تثنیہ اسی طرح ہے، اینڈ پہ الف نون ہے لیکن شروع میں تا ہے، تذهبانی۔ اور اس کے بعد مذکر کی جمع کیا ہے ہمارے پاس؟ يذهبون یذهبون، شروع میں یا اور اس کے بعد ہم اینڈ پہ واو نون ایڈ کرتے ہیں، یہ ہے یذهبون، ٹھیک ہے۔ اور جو جمع ہے مؤنث غائب کی، وہ کیا ہوگی؟ يذهبن یذهب، شروع میں یا ہی ہے، اور آخر میں ہم آخری حرف ساکن کرتے ہیں، اس کے بعد نون ایڈ کرتے ہیں۔ تو یہ غائب کے 6 صیغے ہیں۔ یذهب وہ جاتا ہے، تذهب وہ جاتی ہے، یذهبانی وہ دو لوگ جاتے ہیں، تذهبانی وہ دو عورتیں جاتی ہیں، یذهبون وہ زیادہ لوگ جاتے ہیں، اور یذهبن وہ عورتیں یعنی جمع وہ عورتیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں واحد غائب یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اس میں تو فرق یا اور تا کا ہی ہے۔ اگر شروع میں یا ہے تو یہ مذکر کا صیغہ ہے، اگر تا ہے تو یہ مؤنث کا ہے، یعنی یذهب مذکر کے لیے، تذهب مؤنث کے لیے۔ تثنیہ جو ہے اس میں دونوں میں، مذکر کے تثنیہ اور مؤنث دونوں کے تثنیہ میں ہم الف نون ایڈ کرتے ہیں، اور مذکر اور مؤنث کا فرق ہمیں یا اور تا سے پتہ چلتا ہے۔ تو یذهبانی کا مطلب ہے کہ دو لوگ یعنی دو لڑکے یا دو مرد وہ جا رہے ہیں کہیں، اور تذهبانی سے تا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جانے والی جو ہیں وہ خواتین ہیں، وہ مؤنث ہیں۔ الف نون دو کی انڈیکیشن دیتا ہے، تذهبانی وہ دو عورتیں جاتی ہیں۔ جمع میں ہم نے دیکھا کہ مذکر مؤنث دونوں میں شروع میں یا ہی آ رہا ہے، اس کے اندر تا نہیں آتا، اور اس میں جو مذکر ہے اس میں واو نون ایڈ ہوتا ہے، جبکہ جو مؤنث کی جمع ہے اس میں صرف نون ایڈ ہوتا ہے، اور نون سے پہلے پچھلا حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ غائب کے 6 صیغے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مخاطب کے صیغے، تو مخاطب کا جو واحد مذکر ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ تذهب تذهب، بس اس میں شروع میں یا کو ہم تا سے بدل دیتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں بدلتا۔ تو تذهب یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مؤنث مخاطب کیا ہوگا واحد میں؟ تذهبین تذهبین، ٹھیک ہے۔ شروع میں تا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ ہم یا نون ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا واحد مؤنث مخاطب۔ اب تثنیہ کو دیکھتے ہیں، تو تثنیہ میں پہلے تو یہ بتائیے کہ پہلا حرف کیا ہوگا، یا ہوگا یا تا ہوگا؟ تا ہوگا۔ تا ہوگا، اور آخر میں اضافہ کس چیز کا کریں گے؟ الف نون الف نون۔ الف نون، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہو گیا۔ تذهبانی یہ ہو گیا تثنیہ مذکر مخاطب، اور مؤنث کا جو تثنیہ ہے وہ کیسے ہوگا؟ تذهبان ہاں، یہی لفظ جو مذکر کا ہے نا تثنیہ، وہی مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو تذهبانی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہمیں
جو جملے کا سیاق و سباق ہے وہ دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہاں جانے والے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. اور اس کے بعد آ گیا جمع. تو مخاطب میں جو جمع مذکر ہے اس میں شروع میں کون سا حرف آئے گا؟ تا تا آئے گا. آئے گا. ہاں مخاطب کے تو جتنے بھی صیغے ہیں نا ان میں شروع میں تا ہی ہے، یا کہیں پہ بھی نہیں آ رہا. چاہے واحد کے صیغے ہوں، تثنیہ کے، جمع کے، مخاطب کے سب صیغوں میں تا ہی آتا ہے شروع میں. اچھا، اس کی جمع مذکر کے آخر میں ہم کیا اضافہ کرتے ہیں؟ واو واو نون نون. جو ہم نے غائب میں کیا تھا واو نون. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. اور جو ہے اس کی جمع مؤنث کی وہ کیا ہوگی؟ شروع میں تو تا ہی تذهبنا ہے. ہاں، اور تذهبنا. آخری حرف ساکن کر کے نون ایڈ کریں گے. تذهبنا. ٹھیک ہے جی. تو جتنے بھی صیغے آ رہے ہیں اس میں مخاطب کے شروع میں سب کے تا ہی ہے. جو واحد مذکر ہے اس میں ہم ایڈیشن کسی بھی چیز کا نہیں کرتے. یعنی جو پہلا لفظ تھا نا یذهبو، بس اس میں یا کو تا سے بدل دیتے ہیں تذهبو. لیکن اس کے بعد جو واحد مؤنث ہے اس میں ہم یا نون ایڈ کرتے ہیں اینڈ پہ تذهبینا. تثنیہ میں مذکر مؤنث دونوں میں ہم الف نون ایڈ کرتے ہیں تذهبانی. جمع مذکر میں ہم واو نون ایڈ کرتے ہیں جو ہم نے غائب میں بھی کیا تھا. غائب کے جمع مذکر میں بھی واو نون ایڈ ہوا تھا. مخاطب کے جمع مذکر میں بھی واو نون ایڈ ہوگا تذهبون. اور جو مؤنث کی جمع ہے اس میں ہم آخری حرف ساکن کر کے نون ایڈ کرتے ہیں. یہی ہم نے غائب کی جمع میں بھی ایڈ کیا تھا. جیسے غائب کی جو مؤنث کی جمع تھی وہاں پہ بھی نون ایڈ ہوا تھا، یہاں پہ بھی نون ایڈ ہوگا تو یہ لفظ بنے گا تذهبنا. ٹھیک ہے. تو تذهبو ہوگا کہ تم جاتے ہو، اور تذهبینا تم جاتی ہو. تذهبانی تم دو لڑکے جاتے ہو، اور تذهبانی تم دو عورتیں جاتی ہو. تذهبونا تم زیادہ مرد جاتے ہو، اور تذهبنا تم عورتیں جاتی ہو. کلیئر ہے جی؟ اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کسی کو؟ جی کیا جی؟ جی جی بتائیے. جی استاد جی کلیئر ہے سارا الحمدللہ. چلیں کیری آن سر. چلیں جی، یہ تو ہو گیا غائب کے 6 صیغے، مخاطب کے 6 صیغے، کل ہو گئے 12. اب رہ گیا ہمارے پاس متکلم جو ہم آج دیکھیں گے. تو متکلم کے 2 ہی صیغے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب ماضی میں متکلم پڑھا تھا تو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ اس میں مذکر اور مؤنث کو کوئی فرق نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے نا؟ ماضی میں ہم نے متکلم کے جو صیغے استعمال کیے تھے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے دونوں کی میں. ہاں امان تو ہاں جی. ایسا ہی ہے نا؟ ذہب تو میں گیا یا میں گئی، دونوں میں یہی آ رہا ہے. ذہب نہ ہم گئے یا ہم گئیں، دونوں میں ایک ہی لفظ آ رہا ہے. تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. جو مضارع میں متکلم ہے اس میں بھی مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں واحد متکلم، اس کے بعد آ جائے گا تثنیہ متکلم، اور پھر ہے جمع. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب واحد جو ہے متکلم کا یہ ہم بات آلریڈی کر چکے ہیں کہ مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے متکلم میں. جو لفظ مذکر کے لیے آئے گا وہی مؤنث کے لیے آئے گا. تو اس میں اب اس لیے لفظ 6 نہیں بنیں گے جیسے ہم نے غائب اور مخاطب میں 6 لفظ بنائے نا، اس میں 3 لفظ ہی بنیں گے کیونکہ مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ ہے. اچھا، واحد میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پہلا ہمارا صیغہ ہوتا ہے جیسے یذهبو ہے، جو پہلے صیغے میں ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ شروع میں یا ہوتا ہے. تو جب ہم اس فعل کو متکلم کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم اس یا کو بدل دیتے ہیں حمزہ سے. حمزہ یا آپ اس کو عام زبان میں الف کہہ لیں، تو ہم الف یا حمزہ سے اس کو بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے یذهبو ہے تو یذهبو میں یا کی جگہ الف آ جائے گا تو یہ لفظ کیا بنے گا؟ از ہبو. ٹھیک ہے، واضح ہے. تو اذهبو کیا ہوگا جی؟
واحد متکلم. ہاں واحد متکلم. معنی کیا ہوگا اس کا؟ میں جاتا ہوں. ہاں میں جاتا ہوں یا میں جاتی ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ یحضرو، یحضرو ہے کہ وہ آتا ہے، تو میں آتا ہوں یا میں آتی ہوں، کیا ہوگا؟ احضرو. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی یسمعو، یسمعو وہ سنتا ہے، تو میں سنتا ہوں. اسمع. ہاں میں سنتا ہوں یا میں سنتی ہوں، اسمعو. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں، یہ میں لکھ دیتا ہوں، یہ تھوڑا سا مشکل شاید سننے میں مشکل لگے. یعوذ. ٹھیک ہے. یعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، یعنی وہ پناہ لیتا ہے. تو اس سے متکلم کیا ہوگا؟ اعوذ، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں. ٹھیک ہے نا، جو ہم تعوذ میں بولتے ہیں اعوذ باللہ. ینصرو. انصرو. انصرو ینصرو کا مطلب ہے وہ مدد کرے گا. ہاں وہ مدد کرے گا یا وہ مدد کرتا ہے. تو اس سے انصرو ہے کہ میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ایک لفظ اور بتائیے. یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے. اس سے متکلم اعبدو، اعبدو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کرتی ہوں. ٹھیک ہے. چلیں یہ بھی بتا دیں. یس تعینو، چونکہ ہم وہ چھوٹے لفظ ہی پڑھ رہے ہیں نا اب تک، تو ذرا ایک بڑا لفظ بھی دیکھ لیتے ہیں. یستعینو. استعین. ہاں استعین، بالکل صحیح. یستعینو کا مطلب کیا ہے؟ وہ مدد طلب کرتا ہے. ہاں بالکل صحیح. تو استعینو ہے کہ میں مدد طلب کرتا ہوں یا میں مدد طلب کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی. ایک لفظ اور کر لیتے ہیں. استغفر. استغفرو. استغفر. بالکل صحیح. تو یستغفرو ہے کہ وہ معافی مانگتا ہے، تو استغفرو میں معافی مانگتا ہوں. تو یہی ہے جو ہم کلمہ استغفار میں بولتے ہیں، استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. یا ہم جو کہتے ہیں اعوذ باللہ، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اب استغفر اللہ جیسے ہم نے پڑھا، اسی طرح اس کے سے ملتا جلتا لفظ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. یتوب، یتوب یعنی وہ توبہ کرتا ہے. تو اتوبو. اتوب، میں توبہ کرتا ہوں یا میں توبہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی. واضح ہے. تو بہت آسان ہے. جو آپ کا پہلا صیغہ ہے اس میں ہم یا کو ہم الف سے بدل دیتے ہیں تو یہ واحد متکلم ہو جاتا ہے. تو یذهبو وہ جاتا ہے، اذهبو میں جاتا ہوں یا میں جاتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں تثنیہ. جو متکلم کا تثنیہ ہے اس میں ہم یہ جو یا کو ہم نے الف میں بدلا تھا نا واحد میں، تو ہم یا کو تثنیہ میں بدلتے ہیں نون میں. آخر میں ہم کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے، بس جو پہلا حرف ہے یا اس کو ہم اگر نون میں بدل دیں تو وہ لفظ تثنیہ متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلاً میں لکھتا ہوں جی یذهبو سے نذهبو. ٹھیک ہے. تو نذهبو استعمال ہوگا دو لوگوں کے لیے، یعنی ہم دو جاتے ہیں یا ہم دو جاتی ہیں. واضح؟ بس اتنا سا ہے. الف کی جگہ آپ نون استعمال کرتے ہیں تو یہ تثنیہ متکلم ہوگا. تو اب جیسے یعوذو ہے کہ وہ پناہ مانگتا ہے، تو ہم دو لوگ پناہ مانگتے ہیں تو یہ ہوگا نعوذ. اعوذ. اچھا جیسے ہم نے ماضی میں پڑھا تھا کہ تثنیہ متکلم اور جمع متکلم ایک ہی لفظ ہوتا، ان میں فرق نہیں ہوتا. اب ہم جو کہ مشق کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے یہ بھی یہاں پہ کلیئر کر لیں کہ مضارع میں بھی
تثنیہ جو ہے متکلم کا اور جمع یہ ایک ہی ہوتا ہے، ان میں فرق نہیں ہوتا. تو یہی جو نذهبو ہے یہ تثنیہ میں جیسے استعمال ہوتا ہے، یہ متکلم کی جمع میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو نذهبو ہم دو لوگ جاتے ہیں یا ہم دو عورتیں جاتی ہیں، اس کے لیے بھی آئے گا. اور اگر ہم زیادہ لوگ ہیں، دو سے زیادہ ہیں، تب بھی ہم نذهبو ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں فرق نہیں ہے. تثنیہ اور جمع متکلم ایک ہی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ماضی میں تھا ایسے ہی مضارع میں بھی ایک ہی لفظ ہے. تو نعوذ جمع کے لیے بھی ہے، تثنیہ کے لیے بھی ہے. یعنی ہم دو لوگ پناہ مانگتے ہیں یا ہم زیادہ لوگ پناہ مانگتے ہیں یا مانگتی ہیں. واضح؟ تو یہ عموماً ہمارے یہاں جو اردو میں محاورہ بھی ہے کہ کوئی انہونی یا کوئی ایسی بات ہو جس سے ہم خوف زدہ ہوں یا کوئی بری بات ہو تو ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ. نعوذ باللہ یعنی ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی. تو یہ نعوذ یہ وہی عربی لفظ ہے، یعنی عربی جملہ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نعوذ باللہ. تو جیسے اعوذ باللہ ہے واحد کا، تو نعوذ باللہ استعمال ہوتا ہے جمع میں کہ ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح جی. بقیہ الفاظ میں بھی ایسے ہوگا، جیسے ینصرو ہے کہ وہ مدد کرتا ہے. تو اگر ہم نے کہنا ہے کہ ہم دو لوگ مدد کرتے ہیں یا ہم زیادہ لوگ زیادہ عورتیں، جی سرو ننصرو. ننصرو ننصرو. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو. نعبدو. ٹھیک ہے، ایاک نعبدو، یہاں یہی جمع کا استعمال ہوا لفظ. تو اب نعبدو جو ہے ہم عبادت کرتے ہیں. اب یہ ہم دو بھی ہو سکتے ہیں، ہم دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ہم مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کے لیے ایک ہی لفظ آئے گا نعبدو. ہم دو عبادت کرتے ہیں یا ہم دو عبادت کرتی ہیں یا ہم زیادہ لوگ عبادت کرتے ہیں یا ہم زیادہ عورتیں عبادت کرتی ہیں. سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے. اسی طرح یستعین ہے وہ مدد مانگتا ہے. تو اگر ہم مدد مانگتے ہیں نستعین نستعین. نستعین. ٹھیک ہے، ایاک نعبدو یعنی تجھی کو ہم یعنی پوچھتے ہیں یا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اسی طرح یستغفر ہے کہ وہ معافی مانگتا ہے. تو ہم اگر مل کے کہیں کہ ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم کیسے کہیں گے؟ نستغفرو. نستغفرو. نستغفر. اور یتوبو وہ توبہ کرتا ہے یا وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی جانب. اس کو جمع میں کہیں تو کیسے کہیں گے؟ نتوب نتوبو. نتوبو، ہم توبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ واضح ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا، تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ بس یہ تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ہیں، انہیں ذرا ایک دفعہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں کون سا حرف آتا ہے شروع میں اور ایڈیشن کس چیز کا اینڈ پہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ اگر مضارع میں پہلا حرف الف ہے تو الف تو بس واحد متکلم کے لیے آتا ہے. اگر نون آ رہا ہے مضارع کے شروع میں تو وہ جمع متکلم ہے یا تثنیہ متکلم ہے. یہ تو بالکل سیدھا سیدھا. لیکن غائب اور مخاطب جو ہے وہاں ذرا آپ کو غور سے دیکھنا ہوتا ہے چیزوں کو، چونکہ آپ غائب اور مخاطب میں دیکھیں کہ یا بھی کئی جگہوں پہ آ رہا ہے اور تا تو بہت زیادہ جگہوں پہ آ رہا ہے. تو اس کو ذرا آپ کو ایک دفعہ اسٹڈی کرنا ہوگا، اور اس میں خاص طور پہ یہ چیزیں دیکھنا بہت اہم ہے کہ کہاں کون سا اضافہ ہوتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ جیسے میں یہاں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ اب الف نون جو ہے یہ کہاں ایڈ ہوتا ہے جی؟ کون سے صیغوں میں الف نون ہم ایڈ کرتے ہیں؟ تسنیہ میں بس. تسنیہ. ہاں تسنیہ. یہ بالکل الف نون صرف ایڈ ہوتا ہے تسنیہ میں. تو تسنیہ کے علاوہ کہیں الف نون ایڈ نہیں ہوگا. اب اس میں تسنیہ مذکر صاحب ہاں اس میں اور اس کی تسنیہ مؤنث ڈیٹیل صاحب. کہ اگر جہاں الف نون ایڈ ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس دو ہی پاسبلٹیز ہیں. یا تو شروع میں یا ہوگا یا تا ہوگا. مثلا ہم سیمپل چونکہ یذهبو ہے نا ہمارے پاس، تو ابھی ہم اسی کو سامنے رکھتے ہیں.
تو دو ہی لفظ بن سکتے ہیں، یا تو لفظ بنے گا یذہبانی، یذہبانی، یا دوسری آپشن ہے تذہبانی. یعنی الف نون جہاں ایڈ ہوتا ہے نا وہاں پہلا حرف یا تو یا ہوگا یا تا ہوگا. تیسری پاسبلٹی تو نہیں ہے نا کوئی بھی، یہ ابھی سارے لفظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے، بے شک آپ ان کو دیکھ لیں. تو یذہبانی یا تذہبانی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو الف نون آ گیا تو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ صیغہ تثنیہ کا ہے. مزید اب ہم نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر شروع میں یا ہے تو پھر تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ہی صیغہ ہے. یذہبانی صرف ایک جگہ یوز ہوتا ہے، تو وہ صیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب. ٹھیک ہے، فالو کر رہے ہیں نا یہ بات؟ تو یذہبانی ہے جی تثنیہ مذکر غائب. تو اگر الف نون اینڈ پہ آ رہا ہے تو تثنیہ، یہ تو کلیئر ہے. اب آپ دیکھیں گے شروع میں یا ہے یا تا ہے. اگر شروع میں یا ہے تو وہ صیغہ ہوگا تثنیہ مذکر اور غائب، مطلب دو مذکر ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو جیسے یذہبانی ہے کہ وہ دو لوگ جاتے ہیں یا جا رہے ہیں. اچھا، اب دوسری آپشن ہے کہ یا نہیں آ رہا، شروع میں تا آ رہا ہے. تو یہ جو تا والا لفظ ہے یہ کئی جگہوں پہ آتا ہے، یہ تین یعنی جگہوں پہ استعمال ہو سکتا ہے. یعنی اب ہمارے پاس تذہبانی اگر ہے لفظ تو تین مطلب ہو سکتے ہیں. وہ ہمیں سچویشن کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں یہ کون سا فاعل ہے اس کا، یعنی کیا معنی ہوگا اس کا. ایک صورت تو ہو سکتی ہے کہ فاعل تثنیہ ہے، مؤنث ہے اور غائب ہے. یعنی تذہبانی کا ایک مطلب ہم کر سکتے ہیں کہ وہ دو عورتیں جاتی ہیں. دوسرا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ مذکر مخاطب ہے، یعنی تم دو لڑکے یا مرد جاتے ہو. اور تیسرا ہو سکتا ہے کہ یہ تثنیہ مؤنث مخاطب بھی ہو سکتا ہے، یعنی تم دو عورتیں جاتی ہو. یہ بس اس کی ٹوٹل پاسبلٹیز یہ ہیں. تو الف نون آئے گا تثنیہ میں. اب اس میں الف نون کے ساتھ یا تو شروع میں یا ہو سکتا ہے یا تا ہو سکتا ہے. اگر تو یا ہے تو ڈیفینیٹلی تثنیہ مذکر غائب ہے، اور اگر تا ہے تو وہ اس کی تین سچویشنز ہیں، یعنی تینوں میں سے کوئی بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. وہ آپ کو کانٹیکسٹ میں یعنی دیکھ کے پتہ چلے گا. وہ تثنیہ مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے، مذکر مخاطب بھی ہو سکتا ہے، مؤنث مخاطب بھی ہو سکتا ہے. یہ بات واضح ہے میری؟ جی چلیں، تو الف نون والا جو ہے لفظ وہ چار جگہوں پہ آتا ہے. یذہبانی، تذہبانی، تذہبانی، تذہبانی. یذہبانی کا مطلب تو بالکل واضح ہے، وہ دو لوگ جاتے ہیں. تو تذہبانی میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے یعنی وہ دو عورتیں جاتی ہیں، تم دو مرد جاتے ہو یا تم دو عورتیں جاتی ہو. یہ ہر جگہ آ سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک تو الف نون ہم نے دیکھا کہ یہ ایڈ ہوتا ہے مضارع میں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اور کیا چیز ایڈ ہوتی ہے؟ واو نون بھی ایڈ ہو رہا ہے. واو نون واو نون ایڈ ہو رہا ہے. واو نون کہاں ایڈ ہوتا ہے؟ صرف مذکر کی جمع میں. بالکل صحیح، جمع مذکر میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، واو نون کے ساتھ شروع میں کون سا حرف آ سکتا ہے؟ یا بھی آئے گا اور تا بھی. یا بھی آ سکتا ہے اور تا بھی آ سکتا ہے، یعنی دونوں ہیں. تو اگر ہم یذہبو کو دیکھیں تو اس لحاظ سے یذہبونا بھی ہو سکتا ہے لفظ اور تذہبونا بھی ہو سکتا ہے. اچھا، تو اب واو نون سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جی یہ صیغہ ہے تو جمع مذکر کا، یعنی یہاں جو فاعل ہیں وہ زیادہ ہیں اور وہ ہیں بھی مذکر. یہ تو پتہ چل گیا واو نون سے. اب شروع میں اگر یا ہے تو وہ صیغہ کون سا ہوگا؟ یا کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے واو نون کے ساتھ؟ غائب کو. غائب کو، بالکل صحیح. تو یذہبونا، واو نون بتا رہا ہے کہ یہ جمع مذکر ہے. یا سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ غائب ہیں، یعنی وہ لوگ جاتے ہیں. اور اگر شروع میں تا آ رہا ہے تو یہ تا نشاندہی کرتا ہے مخاطب کی. تو تذہبونا اس کا مطلب ہوگا تم لوگ جاتے ہو یا تم لوگ جا رہے ہو. ٹھیک ہے، اس میں یہ دو ہی صورتیں ہیں واو نون میں. تو اگر شروع میں یا ہے تو یہ جمع مذکر غائب. اگر شروع میں تا ہے تو جمع مذکر مخاطب. ٹھیک ہے، یذہبونا وہ جاتے ہیں، تذہبونا تم لوگ جاتے ہو. کلیئر ہے جی؟ جی الحمدللہ. چلیں،
تو یعبدونا، یعبدونا کیا مطلب ہوگا؟ وہ مرد عبادت کرتے ہیں جو غائب ہیں. اور تعبدونا، وہ مرد عبادت کرتے ہیں جو مخاطب ہیں، وہ مرد. تم عورتیں. ہاں تم مرد، یعنی ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں نا، جن مردوں سے ہم انہیں کہہ رہے ہیں تم لوگ عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح ینصرونا، یہ اب غائب ہے، یا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ غائب ہے، اور واو نون بتا رہا ہے کہ یہ جمع مذکر ہے. ینصرونا وہ مدد کرتے ہیں. اور اگر آ رہا ہے تنصرونا تو یہ ہوگا کہ تم لوگ مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت آسان ہے، بس آپ کو اس کو ذرا کچھ پریکٹس کر کے کچھ الفاظ پہ ایک دفعہ آپ اپنے ذہن کو یہ یاد کروا دینا ہے. تو یہ بس کچھ جیسے سمبلز سے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو آسانی سے انشاءاللہ سمجھ سکیں گے. تو واو نون سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جمع مذکر. اب آپ نے شروع میں دیکھنا ہے کہ اگر یا ہے تو یہ جمع مذکر غائب، تا ہے تو جمع مذکر مخاطب. استاذ یہ الف نون آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 جگہ پہ آتا ہے، تو یہ ذرا بتائیے دوبارہ. الف نون تثنیہ کے لیے آتا ہے نا، تو یہ 4 صیغوں میں آ سکتا ہے. تثنیہ مذکر غائب، مؤنث غائب، اور مذکر مخاطب، مؤنث مخاطب. ٹھیک ہے. اب اس میں ٹھیک ہے، مطلب اردو میں اگر میں کہوں تو ترتیب بار میں بتا رہا ہوں. یعنی اردو میں یوں ہوگا کہ وہ 2 لوگ جاتے ہیں، یہ پہلا صیغہ ہو گیا تثنیہ مذکر غائب. پھر تثنیہ مؤنث غائب، وہ 2 عورتیں جاتی ہیں. تیسرا صیغہ ہے تثنیہ مذکر مخاطب، تم 2 مرد جاتے ہو. چوتھا ہے تثنیہ مؤنث مخاطب، تم 2 عورتیں جاتی ہو. ٹھیک ہے. یعنی وہ 2 مرد جاتے ہیں، وہ 2 عورتیں جاتی ہیں، تم 2 مرد جاتے ہو یا تم 2 عورتیں جاتی ہو. یہ 4 سچویشنز ہیں ہمارے پاس جن میں الف نون آتا ہے. اب ان میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ شروع میں یعنی پہلا حرف یا ہوتا ہے، باقی تینوں سچویشنز میں پہلا حرف تا ہوتا ہے. تو وہ جو صیغہ جس میں شروع میں یا آتا ہے وہ ہے تثنیہ مذکر غائب کا، یعنی وہ 2 مرد کوئی کام کرتے ہیں. اس صورت میں شروع میں یا آتا ہے، جیسے یذهبانی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ 2 مرد جاتے ہیں. باقی جو 3 ہے نا صیغے تثنیہ کے، ان تینوں میں شروع میں تا ہی آتا ہے. تو وہ آپ کو جملے میں غور کرنا پڑتا ہے کہ یہاں جو فاعل ہے وہ مذکر مخاطب ہے، مؤنث مخاطب ہے، یا مؤنث غائب ہے. جی بات واضح ہوئی کچھ؟ جزاک اللہ. چلے ایک ہم نے دیکھا کہ جی الف نون ایڈ ہوتا ہے اینڈ پہ، تو یہ ہوتا ہے تثنیہ میں. دوسرا ہم نے دیکھا کہ واو نون بھی ہم ایڈ کرتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ہم ایڈ کرتے ہیں جمع مذکر میں. اچھا جی، اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ اور کیا چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں؟ نون. ہاں نون، نون بھی ہم ایڈ کرتے ہیں، یعنی صرف نون، اس سے پہلے کوئی اور حرف نہیں ہے. یہ ہم کہاں ایڈ کر رہے ہیں؟ کون سے صیغوں میں؟ غائب، تسنیہ غائب جمع مؤنث. ہاں تثنیہ میں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ تثنیہ میں ہم نے ابھی دیکھا کہ تثنیہ میں الف نون ایڈ ہوتا ہے. جو صرف نون ایڈ ہو رہا ہے اکیلا نون، وہ آتا ہے جمع مؤنث میں. جمع مؤنث. ٹھیک ہے. یہ 2 صیغے ہیں جمع مؤنث. اس سے پہلے والا وہ ساکن ہوگا. ہاں یہ بہت اہم بات ہے، یہ آپ نے نہیں بھولنا کہ جب یہ نون آئے گا تو اس سے جو پہلے والا حرف ہے وہ ہمیشہ آپ ساکن کریں گے. ٹھیک ہے. یہ جو ساکن کریں گے، یہ چھوٹا سا جو گول دائرہ سا ہے نا، یہ سکون کی علامت. تو یہ جب بھی یہ نون آئے گا اس سے پچھلا حرف ساکن ہوگا. تو یہ جو نون ہے یہ استعمال ہوتا ہے جمع مؤنث کے ساتھ، جمع مؤنث کے صیغوں میں. اور یہ کتنے صیغوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ صرف نون تو جمع مؤنث غائب میں ہوگا.
باقی یا نون جو ہے نا وہ جمع مؤنث مخاطب کے صیغے میں ہوگا. نہیں، ابھی یا نون کو رہنے دیجیے، اس کو الگ سے دیکھیں گے، ابھی صرف نون کا بتائیے. ایک تو آپ نے کہا کہ جمع مؤنث غائب، مثلا یعنی یہ ہو گیا نا یذهبنا، یہی ہے نا، اسی کی بات کی آپ نے، یہ جو ہے. چلیں اس کو ہم لکھ لیتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس یہ آ گیا. یہ اب دیکھا آپ نے، با آخری حرف تھا، با کو ہم نے پہلے ساکن کیا، اس کے بعد ہم نے نون ایڈ کیا اس میں. ٹھیک ہے، تو نون آتا ہے جی جمع مؤنث میں. ایک تو نون آ رہا ہے یذهبنا، یہ ہے جمع مؤنث غائب، یعنی وہ عورتیں جاتی ہیں. اور کہاں آ رہا ہے؟ جمع مخاطب ہاں مؤنث. بالکل صحیح. یعنی یہ جو ہے نا یذهبنا کے بالکل نیچے، یہ یہاں پہ بھی تو نون آیا ہے نا، صحیح. تو یہ ہے جمع مؤنث مخاطب تذهبنا. اور اس کے علاوہ کہیں آ رہا ہے؟ اس کو دیکھ لیں ایک دفعہ، اور آ رہا ہے کہیں؟ نہیں. نہیں آ رہا نا. تو دو ہی صیغے ہیں جن میں نون ایڈ ہوتا ہے. تو نون سے ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ نون آتا صرف جمع مؤنث کے ساتھ ہے. جیسے ہم نے دیکھا نا کہ واو نون آتا ہے جمع مذکر کے ساتھ، الف نون آتا ہے تثنیہ کے ساتھ. تو اسی طرح جو اکیلا نون ہے، یعنی جو کسی ساکن حرف کے بعد آتا ہے، اس سے پہلے سکون اور پھر نون، یہ آتا ہے جمع مؤنث میں. اب اس میں یہ دو صیغوں میں آتا ہے. تو اگر ہم پہلے حرف میں غور کریں تو ہمارے پاس یعنی دو پاسبلٹیز ہیں. جہاں پہ نون آ رہا ہے نا، وہاں پہلا حرف یا بھی ہو سکتا ہے، تا بھی ہو سکتا ہے. اگر پہلا حرف یا ہے تو یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ غائب. غائب آئے، بالکل صحیح. اور اگر پہلا حرف تا ہے ہمارے پاس تو پھر یہ ہوگا جمع مؤنث کون سا؟ مخاطب. مخاطب. نہیں مخاطب. تا آ رہا ہے تو مخاطب. مخاطب. ہاں، اگر یا ہے تو یہ جمع مؤنث غائب ہے، تا ہے تو یہ مخاطب کی جمع. مخاطب. ٹھیک ہے جی، واضح. تو یذهبنا وہ عورتیں جاتی ہیں، تذهبنا تم عورتیں جاتی ہو. صحیح ہے نا. تو ینصرو ہے، اس سے میں کہتا ہوں ینصرنا. کون مدد کر رہا ہے یہاں؟ وہ سب عورتیں. ہاں، وہ عورتیں مدد کرتی ہیں. اور تنصرنا تم تم سب عورتیں. عورتیں. تم عورتیں مدد کرتی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سادہ ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی اینڈ پہ نون آ رہا ہے اور نون سے پہلے واو بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، پچھلا حرف لیکن ساکن ہے، تو اب یہ اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا نون سے کہ یہ جمع مؤنث ہے. اب ہم پہلے حرف کو دیکھیں گے. اگر پہلا حرف یا ہے تو یہ غائب کی جمع مؤنث ہے. اگر پہلا حرف تا ہے تو یہ مخاطب کی جمع مؤنث ہے. واضح ہے جی. اور اس کے بعد اب آخری چیز ہے، اب ہم اس کو ختم کر رہے ہیں آج کے لیکچر کو. آخری چیز ہے، اس میں ایک اضافہ اور ہے، وہ ہے یا نون کا. یہ صرف ایک صیغے میں آتا ہے. کون سے صیغے میں آ رہا ہے؟ مؤنث واحد. مخاطب. واحد ہاں، مؤنث. واحد مؤنث مؤنث مخاطب. مخاطب. یہ صرف ایک صیغے میں استعمال ہوتا ہے، وہ صیغہ ہے تذهبینا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں پھر ہمیں وہ والا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ہم شروع میں دیکھیں کہ جی یا ہے کہ تا ہے، وہ ایشو ہی نہیں ہے. یہ آتا ہی صرف ایک ہی صیغے میں تذهبینا. تو یذهبینا کوئی لفظ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یذهبینا ہے ہی نہیں، تذهبینا ہی ہوتا ہے بس. تو یا نون جیسے ہی آپ دیکھیں گے تو وہ آپ سمجھ جائیے کہ یہ واحد مؤنث مخاطب ہے. بس ٹوٹل یہ اضافے ہیں جو فعل مضارع کے مختلف صیغوں میں ہوتے ہیں. اور اس کو ہم نے ایک ایک کو دیکھ لیا کہ جی شروع میں اگر یا ہو تو کیا مطلب ہوگا، شروع میں تا ہو تو کون سا صیغہ ہوگا. صحیح. تو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے نا، 9 بجے تک ہے نا جی ٹائم. جی جی سر. ہاں چلیں پھر سر بہتر ہے اس کو. آخری کلاس ہے، آپ کی مرضی ہے جب تک چلیں. ارے نہیں نہیں یار، مرضی والا وہ بہت وہ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس 12 بج گئے ہیں. ہاں ہاں ہاں، وہ مشکل ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے لیے.
تو وہ کوئی نہیں، مطلب آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو کل ہم ایک دفعہ اس کو شروع میں پھر سے کنکلوڈ کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی کنفیوژن ہو تو کل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی ایک کام اپنے اینڈ پہ کیجئے کہ جو جیسے ہم نے یہ نیچے کچھ لفظ لکھے نا، یعوذو ین، ارے یعوذو کو رہنے دیجئے گا، اس پہ آپ یہ پریکٹس نہ کیجئے، اس کو میں نکال دیتا ہوں۔ یہ جو ہے نا ینسرو، یعبدو اور یستغفرو، ٹھیک ہے، یہ تین لفظ لے لیں آپ، یہ تین جو ہیں ینسرو، یعبدو، یستغفرو، اس سے یہ پریکٹس کیجئے کہ سارے صیغے بنائیں، جیسے ہم نے ماضی میں بھی کیا تھا نا، پوری گردان، مطلب ینسرو، پھر تنسرو، ینسرانی، تنسرانی، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ مطلب ایک دفعہ یہ کریں گے نا، کسی فعل کے سارے صیغے جب بنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مطلب اگر کوئی کنفیوژن ہے بھی تو دور ہو جائے گی، تو پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو کل پھر اس کو پوچھ لیجئے گا۔ جی بہتر، پھر اس کو اب میں اینڈ کر دوں؟ جی استاد محترم۔ جی بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔